ان 5 دنوں میں آپ کو یقیناً اب تو رجسٹر ہو گیا ہوگا کہ ہم اس سحری ٹرانسمیشن میں کس کس طرح کے کون کون سے سیگمنٹ آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ کل ہم نے حضرت ہود علیہ السلام پر گفتگو کی تھی، آج ہم قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں حضرت صالح علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے۔ چلتے ہیں قصص الانبیاء کی طرف۔ جی ناظرین، آج 5ویں سحری ہے، ہم آپ کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات لے کر آئے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم سمود کہلاتی ہے، اور کل آپ نے دیکھا تھا کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا، جس کی قوم جو ہے وہ قوم عاد کہلاتی ہے۔ جی میں نے آپ سے کہا تھا اسے عاد اولا کہتے ہیں۔ عاد اولا کا مطلب ہوتا ہے پہلی عاد قوم۔ اس میں جو لوگ تباہ کر دیے گئے تھے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے پھیرے میں آ گئے تھے، وہ تو تباہ ہو گئے، وہ تو ہلاک ہو چکے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھی جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا، انہی کی نسل جب آگے بڑھی تو انہی کی نسل میں سے یہ دوسری قوم پیدا ہوئی جس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں، اور چونکہ وہ عاد اولا ہی کی نسل تھی اس کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی دوسری عاد والی قوم۔ تو لہٰذا ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ قوم سمود دراصل عاد اولا ہی کے اولادوں میں سے ہیں، تو اس لیے ان کے اندر بھی وہی خصوصیات تھیں جو کہ عاد اولا کے قوم میں تھیں، جو ہم نے کل بیان کی تھی۔ وہ کیا خصوصیات تھیں ذرا ریکیپ کر لیتے ہیں ہم۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا تنو مند، اتنا جسیم، اتنا طاقتور بنایا تھا، اور ان کے خد و خال اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی طاقتور قوم ہم نے پیدا نہیں کی۔ تو وہی قوم، اسی کے بچے، اسی کی اولاد، یہ قوم سمود بھی تھے، ان کی بھی وہی خصوصیات تھیں۔ دوسری بات جو عاد اولا میں تھی وہ یہ کہ وہ پہاڑوں کو تراش خراش کر مکانات بنایا کرتے تھے۔ یہی کام قوم سمود بھی کیا کرتی تھی، جس کو کہ عاد ثانی بھی کہتے ہیں اور قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے یہ غلہ بانی کیا کرتے تھے، جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ عاد اولا کے لوگ، عاد ثانی والے جو لوگ ہیں جن کو ہم قوم سمود کہتے ہیں، یہ بھی غلہ بانی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک فرق ہے، وہ فرق آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ میپ ہے، کل ہم نے اس میپ کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا۔ آپ اس میپ کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اس میپ میں جو جنوبی علاقہ ہے جو عمان اور یمن کے درمیان میں ہے، جس کو حضر موت کہتے ہیں، یہاں پر میں نے کہا تھا کہ یہاں پر عاد اولا یا حضرت ہود علیہ السلام والی قوم رہتی تھی۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ پورا کا پورا علاقہ ڈیزرٹ بن گیا، ریت ہی ریت ہو گئی اور سبزہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو ہے یہ رہنے کے قابل جگہ رہی نہیں، تو جو لوگ بچ گئے تھے وہ یہاں سے مائیگریٹ ہو کر شمال کی جانب گئے۔ آپ کو میپ میں نظر آ رہا ہے، شمال کی جانب اگر ہم چلتے جائیں تو ایک علاقہ نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے العلا، اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہے مدائن صالح۔ یہ العلا اور مدائن صالح، مدائن صالح کا مطلب صالح کا علاقہ۔ چونکہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے متعلق بات کر رہے ہیں تو اس علاقے کو آج مدائن صالح بھی کہتے ہیں، اور العلا اس زمانے میں کہلاتا تھا۔ تو یہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ قوم کے جو فرد ہیں یہ حضرت ہود ہی کی اولاد میں سے تھے، لیکن اب یہ وہاں نہیں رہتے تھے بلکہ ہجرت کر کے شمال کی جانب جا چکے تھے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اسی میپ کو اگر آپ دیکھیں تو اسی میپ کو ہم دوبارہ آپ کے سامنے ڈسپلے کرتے ہیں۔ یہ جو مدائن صالح ہے، اس سے تھوڑا سا اور اوپر جائیے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے پیٹرا۔ تو اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اس زمانے میں مدائن صالح اور پیٹرا ایک ہی علاقہ تھا، اس میں ایک ہی قوم رہتی تھی جو قوم سمود کہلاتی ہے۔ لیکن آج کے جغرافی کے لحاظ سے مدائن صالح جو ہے وہ سعودی عربیہ کی باؤنڈری میں آتا ہے، اور جو پیٹرا ہے وہ اردن کی باؤنڈری میں آتا ہے۔ تو یہ پیٹرا اور مدائن صالح دو الگ الگ ملکوں میں ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ پورا کا پورا ایک ہی علاقہ تھا جس میں قوم سمود رہتی تھی، اور قوم سمود کے کچھ لوگ مدائن صالح یا العلا میں رہتے تھے، کچھ لوگ پیٹرا میں رہتے تھے، اور ماہرین کا خیال یہ ہے کہ جو پیٹرا تھا وہ قوم سمود کا دارالخلافہ تھا، یعنی ان کا کیپٹل تھا۔ ایک چیز اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لوگ بھی غلہ بانی کرتے تھے، تو ان کے پاس
بارشوں کے پانی کو جمع کرنے کے بڑے بڑے ریزروائرز بھی تھے، بہت بڑے بڑے ریزروائر بناتے تھے، بڑے بڑے کنویں بناتے تھے، اور ان کے کئی کنویں وہاں پر آج بھی موجود ہیں، وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کر۔ یہ جو قوم صالح ہے، یا جس کو ہم قوم سمود کہتے ہیں، ان کے دو بڑے جرائم تھے، اور یہ بڑے جرائم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ کیا جرائم تھے؟ پہلا جرم یہ تھا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی طرح بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو دوسرا بڑا جرم تھا ان کا وہ یہ تھا کہ یہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہی دنیا ہے جو سب کچھ اسی کے اندر ہے، اور یہیں پر عیش و عشرت ہے، اور اس دنیا کے جو مزے لوٹنے مزے لوٹ لو، اس کے بعد مرنے کے بعد تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ تم فنا ہو جاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو توجہ دلاتے تھے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور بت پرستی سے تم باز آ جاؤ۔ اور دوسری بات حضرت صالح علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ دیکھو ایک دن قیامت کا مقرر ہے، اس میں تم اللہ کے حضور میں پیش ہوگے اور تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ لیکن وہ اس بات کا انکار بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پچھلی قوموں کی طرح اپنے نبی کو وہ بھی یہی طعنے دیتے تھے کہ آپ تو ایک عام انسان ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، اور آپ کے اوپر نعوذ باللہ کسی نے آسیب کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، تو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم اپنے پرانے آباء و اجداد کے معبودوں کو، یعنی ان بتوں کو کبھی ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام انہیں بار بار تنبیہ کرتے رہے اور یہ بتاتے رہے، وارن کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، جیسے کہ ہود کی قوم پر آیا، جیسے کہ نوح کی قوم پر آیا، تو پھر وہاں پر ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، جب آپ ہمیں معجزہ دکھائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کے معجزے کو طلب نہ کرو، کیونکہ جب اللہ کا معجزہ آ جائے گا اور اگر اس کے بعد بھی تم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب بھی اس کے ساتھ آ جائے گا، لہٰذا اللہ کے معجزے کا جو ہے وہ اس طرح سے اصرار نہ کرو۔ لیکن وہ قوم مصر رہی، اور اس قوم نے کہا کہ نہیں، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اچھا تم بتاؤ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو۔ اب ناظرین بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ قوم کس طرح کی تھی، کیا سوچ رکھتی تھی، کیسا ذہن تھا، اس سے اندازہ کیجئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں معجزہ دکھائیے اس طرح سے کہ سامنے جو پہاڑی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پہاڑی پھٹے اور اس کے اندر سے زندہ سلامت ایک اونٹنی باہر آئے، اور وہ اونٹنی بھی نہ ہو بلکہ حاملہ اونٹنی ہو، اور وہ حاملہ اونٹنی باہر آنے کے بعد ہمارے سامنے بچے کو جنم بھی دے۔ یعنی پہاڑ پھٹے، اس میں سے زندہ اونٹنی آئے، اور وہ اونٹنی ہمارے سامنے بچے کو جنم دے، تو ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری یہ قوم یہ معجزہ چاہتی ہے اور میرے اختیار میں تو نہیں ہے، تو یہ معجزہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس ڈیمانڈ پر، جو کہ اصل میں قوم کی ڈیمانڈ تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا دیا۔ قوم کے لوگوں کو ایک دفعہ اکٹھا کیا گیا، ایک میدان میں وہ اکٹھا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ جو ہے وہ پھٹا، اور اس کے اندر سے ایک زندہ سلامت اونٹنی باہر آئی، اور اس نے بچے کو جنم دیا۔ اب جو وہاں کے لوگ تھے وہ ظاہر ہکا بکا رہ گئے، سٹ پٹا گئے، مگر پھر بھی چند لوگ ہی اس معجزے پر ایمان لائے، اور باقی لوگ جو ہے وہ پھر انکار ہی کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ یہ تو دراصل کوئی جادو ہے یا فلانی چیز ہے، یا کوئی بھی بہانہ کرتے رہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اب چونکہ تم جو ہے تمہارے مطالبے پر یہ اونٹنی جو ہے وہ باہر آئی ہے، اب یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے اللہ کی اونٹنی قرار دیا ہے، ناقۃ اللہ کا ہے، اللہ کی اونٹنی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ اس کی باری ہوگی پانی پینے کی، لہٰذا ہفتے میں ایک دن یہ پانی پیے گی اور تمہارے کوئی مویشی پانی نہیں پئیں گے وہاں سے۔ ہفتے میں ایک دن یہ کھیتوں میں جا کر
چارہ چرے گی اور تمہارے کوئی مویشی وہاں نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے باری مقرر کر دی ہے، اور خبردار اگر اس کی باری میں کوئی بھی بیچ میں آیا تو تم جو ہے وہ عذاب کے پھیرے میں آ جاؤ گے۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ یہ جو اونٹنی تھی نا بہت قوی الجثہ تھی، بہت بڑی اونٹنی تھی، اور جب یہ پانی پیتی تھی تو سارا پانی پی جایا کرتی تھی، اور جو دوسرے مویشی تھے، جو دوسرے اونٹ اور اونٹنیاں تھیں، وہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے لگتے تھے، ان کے لیے پانی نہیں بچتا تھا، ان کا چارہ کم پڑ جاتا تھا، اور چونکہ یہ اونٹنی بہت بڑی تھی تو یہ اونٹنی جب کھیتوں میں جاتی تھی تو ان کے جو دیگر مویشی ہوتے تھے، دیگر اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، وہ اس سے ڈر کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ لہٰذا قوم بڑی پریشان ہوئی کہ ہم نے یہ کون سا مطالبہ کر دیا، اور اس مطالبے کی وجہ سے یہ اونٹنی ہمارے سر پر آ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے مویشی بھی ڈرتے ہیں اور ان کے لیے چارہ اور پانی بھی کم پڑ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے، جس میں کہ قوم کے 9 سردار تھے، یہ 9 سردار جو ہے انتہائی بد کردار لوگ تھے، ان 9 سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر اس اونٹنی کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم باز رہنا، اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ 9 سردار جو تھے، جو انتہائی بد کردار لوگ تھے، انہوں نے طے کیا اور ایک موقع پر آ کر انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ آپ کو ایک تصویر دکھا رہے ہیں، عمان کا ایک میوزیم ہے جس میں یہ چٹان آپ کو نظر آ رہی ہے، جس پہ اس اونٹنی کے بلڈ یعنی خون کے نشان موجود ہیں، اس اونٹنی کا پاؤں کا نشان بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر جمع ہوا خون بھی موجود ہے، اور یہ عمان میں یہ چٹان رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو ایک دوسری پکچر دکھاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں تو یہ اس اونٹنی کے پاؤں کے نشان ہیں، یعنی جب اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا تو اس کا خون اس چٹان پر گرا تھا۔ جب یہ اونٹنی قتل کر دی گئی تو اللہ کا عذاب نہیں آیا، اور قوم کے یہ جو 9 شرارتی لوگ تھے، شریر لوگ تھے، یہ اور زیادہ مذاق اڑانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی اگر تم چاہتے ہو کہ اس اونٹنی کے قتل کے باوجود تمہارے اوپر عذاب نہ آئے تو اس اونٹنی کے اس بچے کو تلاش کرو جو کہ قتل کے وقت بھاگ گیا تھا۔ جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو وہ بچہ کہیں پہاڑیوں میں جا کر بھاگ گیا، چھپ گیا تھا۔ تو حضرت صالح نے کہا کہ اگر وہ بچہ تمہیں مل جائے گا تو اللہ کا عذاب ٹل جائے گا، لیکن اگر وہ بچہ نہ ملا تو 3 دن کی میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ وہ قوم جو ہے وہ سیریس نہیں ہوئی، نہ انہوں نے بچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ سمجھتے رہے کہ حضرت صالح علیہ السلام صرف ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ ہوگا نہیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو 3 دن کی وہ مہلت پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیے، اس بستی کو چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ آپ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے چلے گئے، اور اس کے بعد اللہ کا جو عذاب آیا، اللہ کا عذاب جو آیا وہ ایک بھیانک چیخ کی شکل میں آیا، اور اس چیخ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 الفاظ استعمال کیے ہیں: صیحہ، صاعقہ، طاغیہ اور رجفہ۔ یہ ایسی کڑاکے دار چیخ تھی، قرآن یہ کہتا ہے اتنی شدید چیخ تھی، اتنی شدید آواز تھی کہ جب یہ برسی ہے تو لوگوں کے جگر پھٹ گئے، لوگوں کے دل پھٹ گئے، اور رجفہ کا مطلب زلزلہ بھی آیا، یعنی کہ یہ لوگوں کے دل پھٹ گئے، باہر نکل گئے، اور اس کے بعد زلزلہ آیا، اور زلزلے کی وجہ سے یہ قوم اوپر اٹھائی گئی اور اس کے بعد نیچے پھینک دی گئی۔ تو یہ قوم جو ہے پوری کی پوری زلزلے کے اندر دفن کر دی گئی، اور اس کے اوپر ایک بہت ہی بھیانک سی چیخ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ میں اس چیخ کا جو آپ کو اگر تھوڑا سا ادراک کرنا ہو نا، تھوڑا سا ریئلائزیشن کرنی ہو، تو آپ ذرا اس کا اندازہ کیجئے کہ کبھی کبھار ہمارے شہر میں بہت ہی کڑاکے دار بارش ہوتی ہے، اور جب خاص کر کے رات کے وقت اور بہت شدید بارش میں جب بجلی کڑکتی ہے بہت شدید آواز میں، تو ایک خوف سا اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی بجلی کی آواز کو آپ کئی گنا ملٹی پلائی کر لیجئے تو وہ ہے یہ صیحہ اور صاعقہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس شدید عذاب سے انہیں دوچار کیا، اور اس کے بعد وہ تباہ کر دیے گئے۔ آپ کے سامنے میں یہ کنویں کی ایک تصویر دکھا رہا ہوں۔ یہ مدائن صالح میں اس طرح کے 30 کے قریب کنویں ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ پانی کے ریزروائر بنایا کرتے تھے، مگر اب یہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مدائن صالح کے کچھ اور کھنڈرات آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر جو ہے یہ قصر کہلاتی ہے۔ ایک اور تصویر دیکھیے، یہ قصر کہلاتی ہے۔ یہ قصر اصل میں
پہاڑوں میں تراشے گئے مکانات ہیں. قصر کا ویسے مطلب ہوتا ہے محل، لیکن اس کے اندر مقبرے ہوا کرتے تھے، اور جو قوم صالح کے جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی ان کی قبریں اس طرح سے بنائی جاتی تھیں. آج یہ قبریں بھی اصل میں ویران پڑی ہوئی ہیں اور کھنڈراتیں اور عذاب کا نمونہ پیش کرتی ہیں. آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں. یہ تصویر بھی قوم صالح کی ہے. اسے دیوان کہا جاتا ہے. اس کے اندر ایک ہال نما ایک چیز ہوتی ہے، کمرہ ہوتا ہے. ایک اور اس میں پکچر دیکھیے، یہ دیوان کے قریب سے آپ کو پکچر دکھائی گئی ہے جو لیونگ روم کہلاتا ہے. یہاں پر قوم صالح کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں میٹنگ کیا کرتے تھے، گپ شپ کیا کرتے تھے، اور سوشل گیدرنگ ہوا کرتی تھی. مگر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا. مدائن صالح کی ایک اور معروف چٹان آپ کو دکھاتے ہیں. یہ چٹان آپ دیکھیے، یہ نہ تو کوئی قصر ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی دیوان ہے، نہ کوئی لیونگ روم ہے. یہ ایک قدرتی چٹان ہے، اور اس کو دیکھ کر ہی آپ کو ہاتھی آپ کے ذہن میں آتا ہے. اسی لیے اسے ایلیفینٹ راک کہتے ہیں. یہ ایلیفینٹ راک کا دوسرا ویو بھی دیکھیں. یہ ایلیفینٹ راک ہے اور یہ 50 میٹر اونچی ہے یہ چٹان، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چٹان ہے، اور اس کو یونائٹڈ نیشن نے عالمی ورثہ قرار دیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پیٹرا دکھاتے ہیں. یہ پیٹرا دیکھیے جس کا میں نے کہا تھا کہ قوم سمود کا کیپٹل تھا. یہ پیٹرا کی عمارت دیکھیں آپ، اور ان لوگوں کی دیکھیں آپ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی دی تھی. کتنا خوبصورت یہ عمارت چٹانوں کے اندر بنائی گئی ہے. لیکن یہ سب کچھ ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور یہ پیٹرا دراصل ان کا کیپٹل ہوا کرتا تھا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا اس مقام سے جو مدائن صالح جو کہ کھنڈرات بن چکا تھا، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں آپ نے پڑاؤ کیا، تو صحابہ کرام نے کنویں میں سے پانی نکالا، آٹا گوندا کھانے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کنویں میں سے پانی نکال کر آٹا بنایا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اس آٹے کو استعمال نہ کرو، بلکہ اونٹوں کو کھلا دو، اور خبردار اس میں سے پانی مت لینا، کیونکہ یہ عذاب یہاں پر نازل ہوا تھا، اور اس کنویں کے جو پانی ہے وہ عذاب کا پانی ہے. اگر تم پانی لینا ہی چاہتے ہو تو اس کنویں سے لو جہاں پر حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. آج وہ والا کنواں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی وہ تو سعودی گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے، اور باقی کے کنویں جو ہے وہ بنجر ہیں. اور یہاں پر آپ کو ایک اور چیز دکھائیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی تھی وہ یہ کہی تھی کہ یہاں سے جب بھی گزرو تو عبرت کے ساتھ گزرو، روتے ہوئے گزرو، ندامت کے ساتھ گزرو، اور جلدی گزر جاؤ، کیونکہ یہ عذاب کی جگہ ہے، یہ تفریح کی جگہ نہیں ہے. لیکن ناظرین، بدقسمتی سے آج یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ٹورسٹ پوائنٹ ہے اور تفریح کی جگہ بنی ہوئی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں، یہ پکچر دیکھیں. یہ وہی مشہور ایلیفینٹ راک ہے، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے قرب و جوار میں ریسٹورنٹس ہیں، اور لوگ یہاں پر آ کر گپ شپ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. ایک اور آپ کو پکچر دکھاتے ہیں. یہ مدائن صالح میں 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹلز بنے ہوئے ہیں. آپ کو یہاں سوئمنگ پول نظر آ رہا ہے کیونکہ لوگوں نے اسے ٹورسٹ پوائنٹ بنا دیا ہے. ایک اور پکچر دیکھیں، یہاں پر بلونز ہیں، اور ان کے ذریعے سے لوگ جو ہے اس پورے مدائن صالح کا وزٹ کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. آخری بات، حضرت صالح علیہ السلام کا مقبرہ کہاں پر ہے؟ اس کے بارے میں 5 روایات ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ آپ کا جو مقبرہ ہے وہ مصر کے اندر سینائی ماؤنٹین کے جنوب میں ہے. یہ پکچر آپ دیکھیے، یہ سینائی ماؤنٹین کے جنوب میں مقبرے کا بیرونی منظر ہے، اور اس کا ایک اور ویو دیکھیے، یہ دوسرا ویو ہے بیرونی منظر، اور اس کے اندر جائیں اگر تو یہ آپ کو قبر نظر آ رہی ہے. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی منسوب کی جاتی ہے. دوسری جو منسوب کی گئی جگہ ہے وہ آج کا جو فلسطین ہے اس کے زیر نگرانی ایک علاقہ ہے، اور اس علاقے میں آپ کو یہ جو پکچر نظر آ رہی ہے یہ اس کا بیرونی منظر ہے جس پہ الگ ٹیکسچر بنا ہوا ہے. اور اگلی پکچر دیکھیے تو یہ اس کا اندرونی منظر ہے، اندرونی قبر کا نشان ہے. تیسرا جو علاقہ ہے جو منسوب کیا جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قبر سے متعلق، وہ اسرائیل کے زیر نگرانی ایک علاقہ ہے جسے عکا کہتے ہیں. آپ کو یہ جو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں گرین کلر کا جو گنبد ہے، یہ گرین کلر کے گنبد میں یہ حضرت صالح علیہ السلام کی مقبرے سے منسوب کی جاتی ہے. چوتھا علاقہ عمان کا علاقہ ہے، جس میں کہ
عمان کا علاقہ ہے جسے مربل کہتے ہیں، اور یہ پہاڑوں کے درمیان ایک سڑک جا رہی ہے. آپ یہ پکچر دیکھ سکتے ہیں جس پہ لکھا ہے زرعی صالح. یہ سڑک پر آپ کو نظر آ رہا ہے سائن بورڈ. آپ اور آگے جاتے ہیں تو پتھروں سے بنی ہوئی یہ عمارت ہے جو آپ کو دوسری پکچر میں نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر جب جاتے ہیں تو یہ ایک آپ کو مقبرہ نظر آ رہا ہے. یہ حضرت صالح علیہ السلام کا منسوب مقبرہ کہلاتا ہے. آخری جو جگہ ہے وہ عراق کا شہر نجف، اور اس میں یہ وہی والی پکچر ہے جو کل ہم نے دیکھی تھی حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں. یہ گیٹ ہے، اس گیٹ پہ لکھا ہے السلام علی النبیین ہود و صالح، یعنی ہود اور صالح دونوں کے لیے یہ مقبرے کی جگہ بتائی جاتی ہے. اس کے اندر ہم جاتے ہیں تو پھر لکھا ہے دیکھیں مرقد النبی ہود و صالح، اور پھر اس کے اندر جاتے ہیں تو یہ قبر ہے، یہ کل بھی ہم نے دیکھی تھی. یہ قبر جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی ایک مشترکہ ایک جنگلہ ہے، اس کے اندر یہ دونوں قبریں موجود ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں یہیں پر اس کو ختم کرتا ہوں. کل انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے